حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہو اور ان کے راستے کی پیروی کرنا چاہتا ہو تو فلیستن بمن قد مات، تو اسے چاہیے کہ ان کی پیروی کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا طریقہ کو اختیار کرے۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، اس لیے کہ جو زندہ ہے فتنے کا دور ہے تو ان پر فتنے کے اثرات سے انہیں امن کوئی نہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو پیروی کے قابل ہیں اور جو دنیا سے جا چکے ہیں؟ فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھی، پیارے صحابہ ہیں۔ کانوا افضل هذه الامہ، جو اس پوری امت میں سب سے افضل تھے۔ کانوا افضل هذه الامہ، اور ان کی شان یہ تھی ابرھا قلوبا، دل کے بہت نیک تھے۔ ابرھا قلوبا، دل کے بہت نیک تھے۔ واعمق علما، اور علم میں بہت گہرائی تھی، ان کے علم میں بہت گہرائی تھی۔ اقلھا تکلفا، اور زندگی تکلفات سے خالی تھی۔ دل کے بہت نیک تھے، علم میں بہت گہرے تھے، اور تکلفات نہیں تھے، بناوٹی مصنوعی زندگی نہیں تھی، سیدھے سادی زندگی تھی، تکلفات سے خالی تھے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کے تین خاص خوبیوں کا تذکرہ ہے، تین خاص نیک، دل کے بڑے صاف، دل کے بڑے صاف، اور علوم نبوت سے بہت گہرا تعلق، اور عام انسانوں کی طرح عام سی زندگی، تکلفات کوئی نہیں، سیدھی سادی زندگی۔ اختارہم اللہ لصحبۃ نبی، فرمایا اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ ایک موقع پر عبداللہ ابن مسعود فرمانا کہ اللہ نے ساری دنیا پہ نظر ڈالی اور پھر چناؤ کیا، جو صاف طبیعتیں سلیم الفطرت کے اعلیٰ معیار پہ نظر آئیں، انہیں چن کر اپنی نبی کے صحبت میں بٹھا دیا، اور آج امت انہیں صحابی رسول، اصحاب رسول کہتی، اصحاب رسول۔ ساری دنیا کا چناؤ ہے اللہ کی طرف سے۔ ولی تو آدمی بن سکتا ہے، لیکن صحبت ربی اور صحابی یہ اب نہیں بن سکتا، یہ اب نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے چناؤ تھا جو ان حضرات کو نصیب ہوا۔ ولی تو آدمی بن سکتا ہے، ولی ابھی بن سکتی ہے، یہ راستہ کھلا ہے، لیکن صحابی رسول، ساری امت کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ بدنصیب لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں بڑی گستاخیاں، بڑی بے ادبیاں پھیلا رکھی ہیں۔ کسی نے حضرت سفیان ثوری سے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ عبداللہ ابن عمر ابن عبدالعزیز، جو بعد کے صحابہ کے بعد کے دور کا ایک ایسا دور گزرا ہے جو عدل و انصاف اور کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ عمر ثانی کا دور ہے، ایسے عدل و انصاف کا دور تھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا۔ تو کسی نے سفیان ثوری سے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ ایک تابعی ہے، ایک صحابی ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے نبی کے ساتھ شریک اور جہاد کیا، اور جس گھوڑے پہ سوار تھے، اس گھوڑے کے نتھنے میں، ناک میں جو مٹی پڑی ہے، عمر ابن عبدالعزیز اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی تو صحابی، صحابی تو صحابی ہیں۔
تو ایک صحابی کی عظمت، شان، درجہ، مقام ایسا ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ نے انہیں اپنی نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، وَلِإِقَامَةِ دِینِهِ، اور اپنی دین کی حفاظت کے لیے انہیں اللہ نے پسند فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ جب دنیا میں دین پہ چلنا، اپنی زندگی کا خطرہ مول لینا تھا، ہر چیز خطرے میں، جان، عزت، آبرو، اپنے بیگانے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے۔ جس جماعت نے اس دین کو سنبھالا دیا اور جس جماعت کو اللہ نے اس سعادت کے لیے چنا، وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت ہے۔ یعنی دین کو اس دور میں اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کی خطرے کے لیے پیش کرنا ہے۔ زندگی خطرے میں، بائیکاٹ تو چھوٹی بات تھی کہ گھر سے نکال دینا، خاندان سے نکال دینا، وطن سے نکال دینا، یہ تو ہر ایک کے ساتھ پیش آ ہی رہا تھا، ہر ایک کے ساتھ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں اور بڑی خوش پوشاک لباس پہنا کرتے تھے اور بڑی ہی خوشحالی کی زندگی اختیار کر رکھی تھی۔ ان کی والدہ بہت مالدار خاتون تھی اور اس نے مکہ کے تاجروں سے یہ کہلا رکھا تھا کہ یمن سے شام سے، یمن میں سفر ہوا کرتے تھے تاجروں کے عام طور پہ گرمیوں سردیوں میں، اور شام میں سفر ہوا کرتے تھے عام طور پہ جسے کہیں کہ گرمیوں میں۔ تو کہا رکھا تھا کہ جو بھی بڑھیا چیز، لباس، جوتے، عطر وغیرہ لے کے آؤ تو پہلے میرے گھر آنا، تمہارے منہ بولے دام دوں گی، پہلے میری وہ چیز میرا بچہ استعمال کرے گا، پھر بازار میں فروخت کرنا۔ ایسے ناز و نعمت میں پلا ہوا نوجوان، اللہ اکبر، جس گلی سے حضرت مصعب گزر جاتے تھے تو بعد والا خوشبو سونگ کر پہچان لیتا کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں، یہاں سے مصعب گزرے ہیں۔ ایسی زندگی، اللہ کی شان، اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام کیا قبول کیا کہ پھر انہی ماں باپ نے اس نوجوان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، بیڑیاں ڈال دی، لیکن اسلام کے لیے یہ سب برداشت کیا۔ ساری زندگی کی وہ خوشحالی، اسٹیٹس، ناز و نعمت کے سارے سلسلے قربان۔ پھر اس نوجوان کو یہ سعادت ملی کہ مدینہ منورہ کی فضا کو سازگار کرنے کے لیے اللہ نے جو سب سے پہلا معلم بھیجا، سب سے پہلا داعی بھیجا، سب سے پہلے استاد بھیجا، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ خود اب تک نہیں گئے، بیت کی کچھ انصار سے، کچھ مدینہ والوں سے خود گئے نہیں، حضرت مصعب کو پہلے بھیجا، جاؤ تم وہاں فضا بناؤ، وہاں لوگوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ آپ پہلے چلے گئے تو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جو داعی بنے، جو معلم بنے، جو استاد بنے، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب احد میں یہ نوجوان شہید ہوا، جھنڈا دائیں ہاتھ میں تھا، اسے کاٹ دیا گیا، بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دیا، ظالموں نے اسے بھی کاٹ دیا، سینے سے یوں چمٹا لیا، لیکن جیتے جی اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دیا۔ خوبصورت اتنے تھے کہ آپ کی شکل سے بہت میل کھاتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ جب آپ شہید ہوئے تو احد میں یہ آواز لگ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یہ آواز لگ گئی۔ تو اس جماعت کا ہر فرد ہی غیر معمولی تھا، اس جماعت کا ہر فرد ہی نے غیر معمولی قربانیوں سے گزر کر اسلام کا یہ حسن جو آپ تک پہنچا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولی اقامتی دینی، اس جماعت کو اللہ نے اپنی دین کے لیے چن لیا۔ فارفوا لہم فضلہم، تم ان کی فضیلت اور عظمت کو پہچانو،
تم ان کی فضیلت اور عظمت کو پہچانو، واتبعوہم علی آثارہم، اور ان کے نقش قدم پہ چلو، اور ان کے نقش قدم پہ چلو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور فرمایا ایک گمراہ ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ ان میں سے حق پر کون ہوگا؟ ان میں حق پہ کون ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی۔ ان 73 میں اہل حق وہ ہوں گے جو میری سنتوں پہ چلیں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے۔ ما انا علیہ واصحابی۔ تو حق کا پیمانہ اور حق کا معیار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی کی سنتیں، نبی کی سنتیں، نبی کے طور طریقے اور صحابہ کی زندگی۔ صحابہ قرآن نبی سے بڑھ کر بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور صحابہ سے بڑھ کر نبی کی زندگی بہتر بیان کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن کے گواہ اور نبی کی زندگی کے گواہ وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے زندگی کو اپنی آنکھوں سے قرآن کو عملی شکل میں دیکھا، پھر امت تک اس کو نقل کیا، نبی کی زندگی عملی طور پر دیکھی، پھر اس کو آگے پیش کیا۔ بس اوقات الفاظ میں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ مثلا میں ایک جملہ کہوں روکو مت جانے دو، یہ میں جملہ گیٹ پہ کھڑے شخص کو دے دوں، روکو مت جانے دو، خطرہ ہے کہ وہ پڑھ لے روکو مت جانے دو، کتنا فرق ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں روکو اور وہ کہہ رہا ہے روکو مت جانے دو، لفظ تو وہی ہے، میں نے لکھ کے بھیج دیا روکو مت جانے دو، اس نے پڑھ لیا روکو مت جانے دو۔ ہاں کتنا فرق ہو گیا، صرف حالانکہ الفاظ وہی ہیں، پڑھنے میں فرق ہیں، لیکن صحابہ رضوان اللہ اجمعین صرف انہوں نے نقوش نہیں پڑھے بلکہ عملی زندگی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس لیے جو دین کا فہم صحابہ کا ہے وہ کسی کا نہیں، جو دین کا فہم صحابہ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، جو عمل انہوں نے دیکھا۔ ایک اردو کا جملہ ہے، یہ بچہ بیٹھا ہے اور ایک بڑے آدمی میرے پاس بیٹھے ہیں، میں اس بچے سے کہتا ہوں یہ تمہارا باپ ہے، اور ایک انداز یہ بھی ہے یہ تمہارے باپ ہے، یعنی یہ تمہارا باپ ہے کا ایک لفظ، ایک جملہ، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں کہ میں اس بچے کو خبر دے رہا ہوں یہ تمہارے باپ ہے۔ دوسرا میں حیرت کا اظہار کر رہا ہوں تمہارے باپ ہیں، یعنی یہ اتنے کمزور تم اتنے صحت مند، حیرت کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، دھمکی بھی ہو سکتی ہے تمہارے باپ ہے، یعنی ابھی تمہاری شکایت لگاتا ہوں۔ ہاں استفہام اور سوال بھی تمہارے باپ ہے، یعنی سوال کر رہا ہوں یہ تمہارے باپ ہے، یعنی جملہ ایک ہے یہ تمہارے باپ ہیں، لیکن اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اس جملے کا صحیح مطلب کون سمجھ سکتا ہے؟ جو میرے پاس بیٹھا ہے، جو میری آنکھوں کی انداز بھی دیکھ رہا، پیشانی کے بل بھی دیکھ رہا، ہاتھوں کا اشارے بھی دیکھ رہا، آگے پیچھے کی بات بھی سن رہا، وہ اس جملے کا بہترین مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے بھائی قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی زندگی ضروری ہے، اور نبی کی زندگی کے لیے صحابہ کی زندگی کا تعارف ضروری ہے۔ نبی کی حدیث بھی صرف ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتی، دیکھو صحابہ نے اس سے کیا سمجھا۔ قرآن کے لیے صرف عربی کے الفاظ کافی نہیں، یہ دیکھو محمد الرسول اللہ نے اس کا کیا مفہوم بتایا، کیا مطلب بتایا، اس لیے کہ وہ بہترین گواہ ہیں اور انہوں نے عملی زندگی دیکھی، صرف نقوش نہیں پڑھے بلکہ اس نقوش پر عمل بھی دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیسے کیا، کس انداز میں قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا۔ تو صحابی رسول فرمانے لگے کہ تم ان کی عظمت اور فضیلت کو پہچانو، واتبعوہم علی آثارہم، اور ان کے نقش قدم پہ چلو، وتمسکوا بما استطعتم من اخلاقہم وسیرہم، اور جتنا تم سے ہو سکے ان کی زندگی، ان کے اخلاق کو اپناؤ، فإنہم کانوا الہدی المستقیم، یہ لوگ سیدھے راستے پہ تھے۔
یہ لوگ سیدھے راستے پہ تھے، ان کے پیچھے چل پڑے، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت حضرات صحابہ کی عظمت، محبت، عقیدت بھی نصیب فرما دے اور ان کی زندگی بھی نصیب فرمائے۔